استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحيي والحمد لله قال إنه ليس ذاك إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارا مزاج شریعت کے آئین مطابق بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ فطری اور تخلیقی خصلتیں عطا فرمائی ہیں جن کی بدولت دین اسلام پہ عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان جبلی اور فطری خصلتوں کو پروان چڑھایا جائے, ان کو پامال نہ کیا جائے. مثلا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ باحیا پیدا کیا ہے. حیا وہ جوہر ہے کہ ہر بندے کو ملتا ہے, اور اگر اسی حیا کو پروان چڑھایا جائے, بے حیائی کے ماحول میں اس کو پامال نہ کیا جائے, تو یہی حیا بے شمار خرابیوں سے بچنے میں مومن اور معاون بن جاتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ باحیا ہوتا ہے تو والدین کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا. بیوی باحیا ہوتی ہے تو خاوند کے سامنے حیا سے گرے ہوئے کام نہیں کرتی. شاگرد باحیا ہوتا ہے تو استادوں کی مختصر شاگرد اگر باحیا ہوتا ہے تو استادوں کے سامنے بے حیائی والے کام نہیں کرتا. ایسے ہی اگر بندہ باحیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا کے منافی کوئی کام نہیں کرتا. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, تغلق الباب وترخی الستر. اے دوست, جب تو گناہ کرتا ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے اور پردے لٹکاتا ہے. وتستحیی من الناس, اور تو لوگوں سے شرماتا ہے. ولا تستحیی من القرآن الذی هو فی صدرک, اور اس قرآن سے نہیں شرماتا جو آپ کے سینے میں ہے. آپ کے سینے میں پورا قرآن ہے, آدھا قرآن ہے, قرآن کی ایک سورت ہے. اس قرآن سے حیا کرنی چاہیے اور اس کے منافی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. ولا تستحیی من الجلیل الذی لا تخفی علیہ خافیہ, اور اس عظیم پروردگار سے نہیں شرماتا جس پروردگار پر بندوں کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے. لوگوں سے شرماتا ہے, لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے, لیکن جب دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر بھی آپ کے اعمال اور آپ کی حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان کو بھی شرم آ جائے.
ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام فرمایا، ابن عطا میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن دروازوں سے ان کی طرف دنیا والے دیکھتے ہیں، اور اس دروازے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس دروازے سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور مجھے سمجھتے ہیں؟ دنیا والوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب دنیا والے دیکھ نہیں رہے ہوتے تو میرے حکموں کو میرے سامنے پاؤں تلے روک رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ حیا کی وجہ سے بندے کے لیے شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ حیا کے بغیر تو بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں کو سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو بات مشترک طور پہ ملی ہے وہ یہ کہ جب آپ کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو جی چاہے تو کر لے، بے حیا باش بہر خواہی باش، بے حیا بن جا تو سب کچھ بن سکتا ہے، کیونکہ حیا نے برائیوں سے روکنا تھا۔ جب حیا نہیں ہے تو بندہ شتر بے محال کی طرح عذاب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا، ہم نے عرض کیا انا نستحی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم تو حیا کرتے ہیں۔ قال انہ لیس ذاک، نہیں جس کو تم لوگ حیا سمجھتے ہو اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی حقیقت بتا دی، حیا کے ارکان بتا دیے کہ کون کون سے امور کے مجموعے کو حیا کہتے ہیں، تو 4 امور بتا دیے کہ جب یہ 4 امور جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ انما الحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت اور سر نے جن اعضاء کو جمع کیا ہے ان اعضاء کی حفاظت کریں، سر کی حفاظت کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہے، سر کی حفاظت کریں۔ اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ سر ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، ایک ہی کے لیے ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر در پہ جھکنے کے لیے نہیں ہوتا، ایک در پہ جھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سر کی حفاظت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکیں۔ میرے بھائیوں، انسان اشرف المخلوقات اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو عزت دی ہے، اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔
اور یہ انسان اپنے اس مقام اور مرتبے کو اس وقت برقرار رکھ سکتا ہے جب اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے. اور اگر وہ اللہ کے در کے علاوہ در پہ جھکنا شروع کر دیتا ہے تو اس نے اپنے شرف، اپنے تقدس کو پامال کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شرک کو پستی سے تعبیر کیا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جیسے توحید یہ ایسی بلندی ہے جیسے کہ بندہ آسمان پہ ہوتا ہے، آسمان کی طرح بلندی پہ بندے کو پہنچا دیتی ہے توحید. اور شرک جیسے بندہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے زمین پہ گر پڑتا ہے کسی دشوار گزار گھاٹی میں. ہوا اس کو پھینک دیتی ہے، پرندے اس کو کچل لیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں. ایک تو سب کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ ایک اللہ کے در پہ جھکنا سیکھ جاتا ہے تو اس کو در پہ نہیں جھکنا پڑتا. ایک اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ جائے تو در پہ آنسو نہیں بہانے پڑتے. ایک اللہ کو دل کا دھکڑا سنانا آ جائے تو ہر کسی کے سامنے دھکڑے نہیں سنانے پڑتے. یہ جو بندہ در پہ ذلیل ہوتا ہے، ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے در کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس بڑے در کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے دروں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سر کی حفاظت کریں. اور سر نے جن اعضاء کو جمع کیا ہے، سر کے اعضاء میں سب سے زیادہ اہم عضو انسان کا دماغ ہے. دماغ کی حفاظت کریں. مقصد یہ ہے کہ دماغ کو گندے خیالات کی آماجگاہ نہ بنائیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنا تو برا ہے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کرنا برا ہے. تو گناہوں کے خیالات قصداً دماغ میں لانا اور دماغ میں اس کی کیسٹ چلائے رکھنا یہ بھی مذموم اور برا ہے، کیونکہ دماغ کے خیالات ہی تو بندے کو گناہوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. دماغ میں گناہوں کے خیالات ہوتے ہیں، دل میں گناہوں کے جذبات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندہ بے قابو ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر دماغ کے خیالات صاف ستھرے اور پاکیزہ ہو جائیں، دل کے جذبات کی گندگی ختم ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. الفکرۃ مرآتک تریک حسناتک اور سیئاتک. جو آپ کے دماغ کے خیالات ہوتے ہیں یہ وہ شیشہ ہے جو آپ کو یا اچھائیاں دکھاتا ہے یا برائیاں دکھاتا ہے. یعنی دماغ کے خیالات ہی بندے کو اچھائی یا برائی کے راستے پہ چلاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، یہ بھی تقوی ہے، لیکن تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندے کے دل کے جذبات اور دماغ کے خیالات اتنے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہو جائیں کہ اگر بندہ ان خیالات اور جذبات کو مجسم کر کے پلیٹ میں رکھ کے برسر بازار پھیرائے، دنیا والوں کو بندہ دکھائے اور بندے کو اس کے اوپر ذرہ برابر ندامت نہ ہو، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. اتنے صاف ستھرے جذبات، اتنے پاکیزہ خیالات ہوں، بندہ دنیا والوں کو دکھا دے، بندے کو اس پر شرمندگی نہ ہو. ویسے تو پتہ نہیں ہم کتنے نیک بنے پھرتے ہیں،
لیکن ہمارے دل میں جو ہر وقت گناہوں کے جذبات کی طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، دماغ میں گناہوں کے خیالات آ جا رہے ہوتے ہیں، اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے شاید ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہ ملے۔ لیکن اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ دماغ کے خیالات صاف ستھرے پاکیزہ جذبات۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ گندی ہو چکی ہے۔ یہ فحاشی اور عریانی کے دور میں انٹرنیٹ نے جلتی پہ تیل کا کام دیا۔ سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ آج کا نوجوان جب بازار میں دکان پہ خواتین کے لگے ہوئے کپڑے دیکھ لیتا ہے تو اس کے دماغ میں گندے خیالات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے جوتے دیکھتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی، مادہ جانور کی دیکھتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی۔ سوچ گندی ہو چکی ہے، فکر گندی ہو چکی ہے، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ فکر کی گندگی ہوتی ہے اور ذکر کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے سلسلے میں بلکہ تمام سلاسل میں ذکر پہ زور دیا جاتا ہے، تو ہمارے سلسلے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وقوف قلبی کا اہتمام کریں۔ وقوف قلبی کا یہ معنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت دھیان اور توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس بندے کی دھیان اور توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہو تو اس کے خیالات کتنے پاکیزہ ہوں گے، دل کے جذبات کتنے صاف ستھرے ہوں گے، تو پھر ایسے بندے کے لیے گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی حیا کا حق یہ ہے کہ بندہ سر کی حفاظت کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکاتا ہے تو یہ حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پیدا کیا اللہ نے، روزی دیتا ہے اللہ، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، پالتا ہے اللہ، اور سر کسی اور کے در پہ جھکے، یہ حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پالا ہے، جو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اس رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے بندہ نہ جھکے۔ پھر بندہ ان اعضاء کی حفاظت کرے جن کو سر نے جمع کیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، ناک کی حفاظت کریں۔ یہ اعضاء اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی آنکھ کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بندے، اس بندے سے پوچھیں جو بیچارہ اس نعمت سے محروم ہوتا ہے، جس کی زندگی میں دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس بیچارے کا دل کتنا چاہتا ہوگا کہ میں بھی دنیا دیکھ لوں کہ یہ دنیا کیسی ہے، یہ خوبصورت مناظر کیسے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی بندہ پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، والدین ہوتے ہیں، والدین سے باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن بیچارہ اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا دل کتنا چاہتا ہوگا کہ جس ماں نے مجھے پیار محبت کے ساتھ پالا ہے اور جس ماں نے میری خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی، کم از کم ایک مرتبہ میں اپنی اس والدہ کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ اتنی بڑی نعمت، اور یہی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں۔ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ گویائی ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں، شنوائی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں، یہ حیا کی تقاضوں کے خلاف ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ حضور نے فرمایا سر کی حفاظت کریں، سر نے جن اعضاء کو جمع کیا ہے ان اعضاء کی حفاظت کریں، یعنی ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یہ حیا کا پہلا رکن ہو گیا۔ حیا کا دوسرا رکن کیا ہے؟ فرمایا والبطن وما حوا، پیٹ کی حفاظت کرے،
اور پیٹ کے ارد گرد کے اعضاء کی حفاظت کرے، پیٹ کی حفاظت کرے، یعنی اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، لقمہ حلال کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کا حکم بعد میں دیا ہے، پاکیزہ کھانے کا حکم پہلے دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں پکا نمازی بن جاؤں، چاہتے ہیں کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، چاہتے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن ہزار کوشش کے باوجود نیک نہیں بن پاتے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اور یاد رکھیں حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت اور توانائی نیک کام پہ صرف نہیں ہو سکتی۔ حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت تہجد کی نماز پہ صرف نہیں ہو سکتی، حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت بیت اللہ کے طواف پہ صرف نہیں ہو سکتی۔ حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت بندے کو حرام کاموں کی پیچھے دوڑائے رکھتی ہے۔ نماز کی پابندی کی چاہت ہے، پابندی نہیں ہو پاتی، ہر رات ارادہ کرتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھوں گا، نہیں اٹھ سکتے، فلاں نیک کام کا ارادہ ہے لیکن رکاوٹ بن گئی، نہیں جا سکا۔ یہ جو نیک کام کی چاہت کے باوجود بندہ نیک نہیں بن پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لقمہ حرام ہم لیتے ہیں اور اس کی طاقت توانائی نیک کاموں پہ صرف نہیں ہو سکتی۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، صوفی تھے، سادہ آدمی تھے، گھاس کاٹتے تھے اور بیچ کے کچھ پیسے اپنی ضرورت پہ صرف کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، بیٹی کو کچھ دے دیا کرتے تھے، روزانہ 2-4 آنے بچا کے رکھتے تھے۔ بہت نیک آدمی تھے، وہ بچا کے رکھتے تھے کہ میں پھر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کروں گا۔ چنانچہ 4-4 5-5 آنے بچا کے جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تھے تو یا تو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت خود کرتے تھے، اور یا پھر نقد پیسے دے دیا کرتے تھے کہ یہ میرے پاس پیسے جمع ہو چکے ہیں، دیوبند کے اساتذہ خود اس سے دعوت پکائیں اور خود کھا لیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ذرا پکانے میں تو پیسے دے دیا کرتے تھے، وہ پکاتے تھے۔ چونکہ زیادہ پرتکلف دعوت تو بن نہیں سکتی تھی، پیسے بالکل تھوڑے ہوتے تھے، سادہ دال ساگ وغیرہ استاد کھا لیتے تھے۔ لیکن مدرسے کے اساتذہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ دعوت کھاتے ہیں تو 40 دن تک اپنے دلوں کی کیفیات بدلی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ نمازوں میں حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، مطالعے میں ہمیں جلدی سبق آ جاتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ مطالعہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 40 دن تک تو ہم یہ کیفیات محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا جب فلاں بزرگ ہماری دعوت کریں گے اور ہماری کیفیات دوبارہ بنے گی۔ تو حلال اور پاکیزہ لقمہ بندے کے لیے نیک اعمال میں معاون بن جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، اپنی ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو چین نہیں آتا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا پیچھا کرتا ہے، کبھی ادھر رابطے کرتا ہے۔ حلال کی نعمت میسر ہے لیکن وہ حرام کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی پسند نہیں کرتا،
وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ میں گناہ کروں، لیکن اس کے باوجود حلال کی نعمت کو چھوڑ کے حرام کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اور حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت بندے کو حرام کی پیچھے دوڑائے رکھتی ہے۔ چاہیے کہ ہم حلال کے لقمے کا اہتمام کریں، ہماری عبادات پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اولاد پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اور میں آپ کو اس کا نفسیاتی طریقہ عرض کروں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے رزق متعین ہو جاتا ہے، اور جتنا متعین ہوتا ہے وہی مل کے رہتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ ایک آدمی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ روپیہ کمانے ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جائے، وہ دنیا کو چھوڑ کے چاند پہ چڑھ جائے، چاند کو چھوڑ کے مریخ پہ چڑھ جائے، وہ 1 کروڑ میں سے 1 روپے کا اضافہ نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کے 1 کروڑ میں سے 1 روپیہ کم کرنا چاہیں وہ کم نہیں کر سکتے۔ جو لکھا گیا ہے وہ پہنچ کے رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کئی مرتبہ ہمیں زندگی میں حرام تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، حرام مال ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے مجھے وہ مل کے رہنا ہے، میں اگر اس حرام کو ٹھوکر ماروں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے حلال دے گا۔ حساب اللہ نے پورا کرنا ہے، اللہ اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں چھوڑتا۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حرام کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں حلال عطا کر دے گا۔ وہ کیا اچھی بات کسی نے کی ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، بکری گھر لے کے جانی تھی، بازار سے خریدی تو لے کے جا رہا تھا، تو ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، تو سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں، لیکن بکری کا کیا کروں؟ مسجد کے دروازے کے پاس ایک بھکاری نظر آیا، تو سوچا کہ بھکاری تو ایسے بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ بکری اس کو پکڑا دوں گا، میں نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا تو بکری لے جاؤں گا اپنے گھر۔ تو بھکاری سے بات کر لی کہ بھائی آپ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بکری آپ پکڑ لیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو میں پھر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کو بکری پکڑا دی، یہ آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کے دوران ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ بھکاری نے مجھ پہ احسان کر لیا، مجھے نماز کے لیے فارغ کیا، میں جاؤں گا تو بھکاری کو 1 روپیہ دوں گا۔ اس نے دل میں سوچا، جب یہ باہر گیا تو حیران رہ گیا کہ بکری تو وہیں پہ کھڑی تھی، لیکن بکری کے گلے میں رسی بھی نہیں تھی اور بھکاری بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، بھکاری نے عجیب کام کر دیا، بکری چھوڑ دی اور رسی لے کے چلا گیا۔ خیر اس نے بکری لے کے جانی تھی، قریب ایک دکاندار سے بات کر لی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی رسی ہے تو مجھے بیچ دیں، میں نے بکری لے کے جانی ہے۔ دکاندار نے کہا میں رسیاں تو نہیں بیچتا، البتہ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے 1 رسی 1 روپے کی بیچی ہے، آپ وہی 1 روپیہ دے دیں اور رسی لے کے چلے جائیں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جب اس نے رسی پکڑا دی، وہی رسی تھی جو اس کے اپنی بکری کے گلے میں ڈلی ہوئی تھی۔ تب اس کو احساس ہو گیا کہ بھکاری نے جلد بازی کر لی، وہ تھوڑا صبر کر لیتا، اس کو یہی 1 روپیہ حلال کا مل جاتا، اس نے جلد بازی کر لی اور حرام کا حاصل کر لیا۔ ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے، مرد حضرات احتیاط کرتے تھے، خواتین بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک خاتون کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ خاوند کی طبیعت ناساز تھی تو وہ اپنے خاوند کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا کہ خاوند کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی خاوند کا انتقال ہوا، اس خاتون نے چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا۔ کہ آپ یہ بتائیں کہ خاوند کا انتقال ہوتے ہی آپ نے وہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا،
تو خاتون نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو پہلا چراغ جل رہا تھا وہ میرے خاوند کی ملکیت کا تھا، اس میں تیل بھی خاوند کی ملکیت کا، جب تک میرا خاوند زندہ رہا اس چراغ کا جلانا میرے لیے جائز تھا، لیکن جب میرے خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس چراغ میں اور تیل میں باقی وارثوں کا حق شامل ہو گیا، اکیلے میرے لیے جلانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ میرا ذاتی ہے، میں نے وہ جلا دیا۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی، باپردہ تھی، اور میرے والد سے ایک مسئلہ پوچھا، کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے، اگر آپ نے جواب دینے میں میری رعایت کی تو قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گی۔ پھر سوال یہ پوچھا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے رات کے وقت چاند کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی، سوت کاٹتی ہوں، بازار میں بیچ کے گھر کے خرچے پورے کرتی ہوں، تو سوت کاٹ رہی تھی چاند کی روشنی میں کہ میرے گھر کے سامنے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، بادشاہ کی سواری سے آگے اور پیچھے فانوسوں کی لمبی قطار تھی، لوگ فانوس لے کے جا رہے تھے، فانوسوں کی روشنی میرے گھر کے صحن میں پڑ رہی تھی، دیواریں چھوٹی ہیں، فانوس اونچے تھے، اور میں انہی فانوسوں کی روشنی میں سوت کاٹتی رہی، فانوس گزر گئے، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلطی کی، یہ تو بیت المال کے تیل سے جلنے والے فانوس ہوتے ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی جلانا جائز نہیں ہوتا، اور بادشاہ کی ان فانوسوں کی روشنی میں میں نے سوت کاٹا ہے۔ اب آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ان فانوسوں کی روشنی میں جتنا سوت کاٹ چکی ہوں صرف وہ صدقہ کروں، یا پوری رات میں جتنا سوت کاٹ چکی ہوں وہ سارا کے سارا صدقہ کروں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا پوری رات میں جتنا سوت کاٹ چکی ہو سارا صدقہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ خاتون چلی گئی۔ عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو آپ نے تو مسئلہ عجیب بتا دیا، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ فانوسوں کی روشنی میں جتنا سوت کاٹ چکی ہے صرف وہ صدقہ کرے، آپ نے تو اتنا سخت مسئلہ بتا دیا۔ تو فرمایا کہ بیٹا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس خاتون کا سوال کس قدر تقوی سے بھرپور تھا، اس کا جواب بھی ایسا ہی تقوی سے بھرپور ہونا چاہیے تھا۔ آپ جائیں بیٹا پتہ کر لیں کہ یہ خاتون ہے کون۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، خاتون کو میں نے دیکھا، ایک گھر میں داخل ہو گئی، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون تھی اور یہ گھر کن کا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وقت کی صوفی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں، بیوہ ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، میں نے اپنے ابو کو بتایا، میرے ابو کا سر نیچے کو جھک گیا، کافی دیر تک نیچے کی طرف دیکھتے رہے، جب سر اوپر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ فرما رہے تھے بیٹا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ایسی تقوی سے بھرپور زندگی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی خواتین کی ہو سکتی ہے۔ لقمہ حلال کا اہتمام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبطن وما حوى کہ پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ارد گرد کے اعضاء کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت یعنی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، اور ارد گرد کے اعضاء سے مراد انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں کہ بندہ ہاتھ پاؤں سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کرے، اور پیٹ کے ارد گرد کے اعضاء میں انسان کی شرمگاہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اور دوسرا رکن ہو گیا۔ تیسرا رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھنا سعادت مند لوگوں کا کام ہے، کیونکہ موت کی یاد
بندے کو دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اکثرہم ذکرا للموت، موت کو کثرت سے یاد کرنے والے سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، موت کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنا حساب کتاب چیک کر لینا چاہیے۔ فرش مخبل پہ اور سونے والوں، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ فرش مخبل پہ اور سونے والوں، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، بس جنازے پہ سونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ او سونے والوں، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگھن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ او سونے والوں، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ محمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، محمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، یہ جانے والے ہم کو آواز دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکرکم الموت۔ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم تو قبرستان صرف اس وقت جاتے ہیں جب کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان والا فوت ہو چکا ہو تو ہم جنازے پہ چلے جاتے ہیں، قبر میں دفنانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ویسے جایا کریں، تنہائی میں اس شہر خاموشاں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کریں اور دیکھا کریں یہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی زمانے میں میری کر زمین پہ اکڑ کے چلا کرتے ہوں گے کہ میرا مکان، میری دکان، میری فیکٹری، میری زمین اور میرا سب کچھ پیچھے رہ گیا، بندہ خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو یاد رکھو، موت کے بعد بسیدہ ہونے کو یاد رکھو۔ فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق دونق اس بندے کو کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ جو ہر وقت آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، یہ دنیا کی رنگینی یہ اس بندے کو مدہوش کر دیتی ہے جو آخرت، موت اور ما بعد الموت کے مراحل سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، سب سے زیادہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا آپ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، چٹائی کے اوپر کوئی بستر، کوئی تلائی، کوئی کپڑا نہیں بچھا ہوا تھا، اور آپ نے گرمی کی وجہ سے قمیض مبارک بھی اتاری ہوئی تھی۔
تو میں نے دیکھا کہ چٹائی نے آپ کے نرم و نازک بدن پر نشانات بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی تولائی کوئی بستر بنوا لیں کہ کم از کم چٹائی کے نشانات تو آپ کی مبارک جسم پہ نہ پڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا واسطہ، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک جاتا ہے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ مسافر اس درخت کے ساتھ دل نہیں لگاتا، ایسے ہی میں نے دنیا سے کسی قسم کا تعلق نہیں جوڑنا۔ یعنی اپنے لیے ایک تولائی بنوانا، ایک بستر بنوانا، میرے محبوب نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق۔ سب سے زیادہ سمجھدار اور دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اس لیے کبھی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد حضرات صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ کسی اللہ والا نے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام نے جب ایران پہ حملہ کرنا تھا، گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دریا کو پار کر گئے، اس حال میں کہ گھوڑوں کی سموں تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے ایران کا دریا اس حال میں پار کر لیا کہ گھوڑوں کی سموں تک نہیں پہنچا تھا۔ لیکن ہم تو صحابہ کرام کی اس سے زیادہ بڑی کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے قدموں کے نیچے قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کے دریا بہہ رہے تھے اور وہ اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانے ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں بڑا مال پیسہ آتا تھا، وہ غنیمت کا مال ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام کو بلاتے تھے، دروازے کھٹکھٹا کے بلایا کرتے تھے کہ آ جاؤ اپنا حصہ مجھ سے وصول کر لو۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے اور حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ حکیم آپ کا حصہ بیت المال میں رکھا ہوا ہے اور اپنا حصہ وصول کر لو، میں پریشان ہوں، میں کہتا ہوں کہ اپنا حصہ لے لیں۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا میرا حصہ کسی اور کو دے دو، میرا حصہ کسی اور کو دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقی ساتھیوں کو فرمایا کہ تم اس بات پہ گواہ رہو کہ میں حکیم بن حزام کو اس کا حصہ دینا چاہتا ہوں، وہ خود لینے سے انکاری ہے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ یعنی یہ حضرات تھے سمجھدار، کبھی دنیا سے دل لگانے والے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ 4 کام کر لیے اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو پہلا کام کہ بندہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر نے جن اعضاء کو جمع کیا ہے ان اعضاء کی حفاظت کرے۔ دوسرا پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ کے ارد گرد کے اعضاء کی حفاظت کرے۔ تیسرا یہ کہ موت اور موت کے بعد بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، دنیا کے ساتھ دل لگانے کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے اس نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا سے بھرپور زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کر لیتے ہیں، مراقبہ کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔